بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل فی کلامہ المجید وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ رب العزت کی بے شمار اچھی صفات اور خوبیوں میں ایک صفت یہ ہے کہ اللہ تعالی عادل ہے، عدل انصاف کرنے والا ہے، اور اللہ خود اپنے بندوں کو بھی اس بات کا حکم دیتا ہے کہ وہ ہمیشہ عدل و انصاف کو اختیار کریں۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف سے کام لو، یہی چیز تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ خطبہ جمعہ کی یہ آیت بھی آپ ہر ہفتہ سنتے ہوں گے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ عدل و انصاف کو اختیار کرو، لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کو ان کے حقوق ادا کرو۔ تو اللہ پاک کی ایک بڑی اہم صفت ہے کہ اللہ عدل و انصاف کرنے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے جو شریعت ہمیں عطا فرمائی ہے اور جو اس دنیا کا نظام اللہ نے بنایا ہے، اس میں جگہ جگہ اللہ کی اس صفت کا اظہار ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ سورج اس زمین سے بھی کئی لاکھ گنا بڑا ہے اور کروڑوں میل کے فاصلے پر ہے، لیکن ایسی جگہ پر ہے کہ اگر وہ زمین سے تھوڑا قریب کر دیا جائے تو زمین پر آگ لگ جائے، اور اگر تھوڑا دور کر دیا جائے تو زمین پر موجود ساری چیزیں منجمد ہو جائیں، برف کی طرح جم جائیں۔ یعنی اللہ نے ایک توازن سے اس کو اپنی جگہ پر رکھا ہے۔ ایسے ہی اللہ نے ہزاروں ہزار مخلوقات پیدا فرمائی، ہر مخلوق کے رہنے کے لیے اللہ نے ایک مناسب جگہ بھی رکھی، ایک مناسب روزی بھی رکھی، اور کسی کے ساتھ اللہ نے ناانصافی کا معاملہ نہیں کیا، ہر ایک کے ساتھ اللہ نے عدل و انصاف فرمایا۔ حالانکہ اللہ قادر مطلق ہے، فعال لما یرید، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لا یسأل عما یفعل، اور کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، اس کے باوجود اللہ ہر حال میں انصاف کرتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ دنیا میں اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو قیامت کے دن اللہ دونوں بکریوں کو دوبارہ زندہ کریں گے، بغیر سینگ والی بکری کو سینگ عطا کی جائے گی تاکہ وہ اس سے اپنا بدلہ لے سکے، پھر دونوں مٹی میں مل جائیں گے، تاکہ ان دو جانوروں کے درمیان بھی بے انصافی نہ ہو، اور بغیر سینگ والی بکری قیامت کے دن اللہ سے یہ نہ کہہ سکے
کہ مجھے تو نے سینگ نہیں دی تھی، اس لیے اس سینگ والی بکری نے مجھ پر ظلم کیا۔ دنیا کے انسان سمجھتے ہیں کہ عدل و انصاف کا مطلب کیا ہے۔ ہم لوگ بھی ذرا اچھی طرح سمجھ لیں کہ انصاف کس کو کہتے ہیں۔ عدل و انصاف کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کو وہ چیز عطا کی جائے جس کا وہ مستحق ہے، اور اس میں کسی طرح کی کوئی کمی بیشی نہ کی جائے۔ مثال کے طور پر بکری کو چارے کی ضرورت ہے اور شیر کو گوشت کی ضرورت ہے، تو بکری کو جب بھوک لگے تو اس کو چارہ دیا جائے، اور جب شیر کو بھوک لگ جائے تو اس کو گوشت دیا جائے۔ یہ انصاف ہے، اس لیے کہ بکری کی ضرورت چارے سے پوری ہوگی، شیر کی ضرورت گوشت سے پوری ہوگی۔ دنیا کے انسان کہتے ہیں انصاف یہ ہے کہ بکری کو جب چارہ دیا جا رہا ہے تو شیر کو بھی چارہ دیا جائے، یا شیر کو گوشت دیا جا رہا ہے تو بکری کو بھی گوشت دیا جائے۔ یہ تو ناانصافی ہے کہ آپ ایک کو شاکاہاری دے رہے ہیں، ایک کو مانساہاری دے رہے ہیں۔ یہ دنیا کے انسان کہتے ہیں۔ آج دنیا میں مساوات کا نعرہ لگ رہا ہے، بلکہ لیڈی فرسٹ، عورت سب سے پہلے، اور ہر لحاظ سے عورتوں کو مردوں کے شانہ بشانہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام نے عورتوں اور مردوں کے درمیان فرق رکھا ہے، انصاف نہیں کیا، ہم انصاف کریں گے۔ جبکہ مردوں اور عورتوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے دونوں کا ایک درجات مقرر کیے، دونوں کی ذمہ داریاں اور فرائض طے کیے، اور اللہ عدل و انصاف کو پیدا کرنے والا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ ناانصافی کا معاملہ کرے؟ لیکن اپنی اپنی محدود سوچ اور تھوڑے علم کی بنیاد پر لوگ دعویٰ کرتے ہیں۔ اب شریعت نے کیا کیا ہے؟ فطری طور پر عورت کی پیدائش میں، اس کی تخلیق میں لچک ہے، نرمی، اور یہی لچک عورت کا حسن ہے۔ اس کے مقابلے میں مرد کسی قدر و توانا اور مضبوط اور طاقتور ہوتا ہے۔ تو دونوں کے لحاظ سے شریعت نے ذمہ داری تقسیم کی۔ مرد کا کام یہ ہے گھر کے باہر جائے، باہر کے سارے کاموں کو انجام دے، محنت کر کے روپیہ پیسہ کمائے، اپنی بھی ضرورت پوری کرے، اپنی بیوی اور بچوں کی بھی ضرورت پوری کرے۔ اور عورت کا کام یہ ہے کہ گھر میں رہے، اور گھر میں رہتے ہوئے گھر کے سارے کاموں کو انجام دے، بچوں کی پیدائش ہو، ان کی تربیت و پرورش ہو، گھر کا کھانا پکانا ہو، یہ ساری خدمت عورت کے ذمہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بڑی ناانصافی کی بات ہے، عورتوں کو گھر میں بند کر دیا گیا ہے، اور مرد گھر کے باہر نکل رہے، عورت کیوں نہیں نکل سکتی؟ اب کیا کیا گیا؟ عورت کو بھی گھر سے نکال دیا گیا، وہ بھی کمپنی میں، دفتر میں پہنچی اور جاب کرنے لگی۔ اس کے باوجود اس کی گھر کی ذمہ داری ختم نہیں ہوئی، تو نتیجہ یہ ہوا کہ آج مغربی ممالک کی عورتیں رو رہی ہیں کہ ہم کو گھر سے نکل کر جاب بھی کرنی پڑتی ہے، واپس آ کر گھر کے سارے کام بھی کرنے پڑتے ہیں، جبکہ شریعت کہہ رہی تھی تم گھر میں محفوظ رہ کر اپنے سارے کام کرو، تمہاری روزی کی ذمہ داری، تمہاری کفالت کا ذمہ تمہارے شوہروں پر۔ تو اللہ نے ہر ایک کے لحاظ سے ذمہ داری اور فرائض طے کیے، لیکن دنیا سمجھ رہی ہے کہ یہ ناانصافی۔ انصاف کا مطلب گھوڑے اور گدھے کو ایک لکڑی سے ہانک دیا جائے، بکری اور شیر کو یا تو چارہ دیا جائے یا گوشت دیا جائے، یہ انصاف۔ اگر اتنا ہی انصاف کا جذبہ ہے کہ بھائی میاں بیوی میں انصاف ہو، مرد و عورت میں ساری چیزیں ایک جیسی ہو، تو سوال یہ آتا ہے کہ عورت بچے پیدا کرتی، تو پھر میاں بیوی کو اس میں بھی باری مقرر کرنی چاہیے۔ ایک مرتبہ بچہ ادھر سے پیدا ہو تو دوسری طرف ادھر سے پیدا۔
اگر اعتراض ہے تو پھر یہ بھی ہونا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے بڑی ناانصافی کی، مرد کو اختیار کیا، ایک وہ چاہے تو 2 3 4 نکاح کر سکتا ہے، عورت کو اختیار نہیں ہے، وہ بس ایک ہی نکاح کر سکتی، وہ 2 شوہر نہیں کر سکتی۔ تو ایسا کیوں؟ تو ایک مجلس میں ایک صاحب بہت زوردار انداز میں تقریر کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اسلام نے بڑی ناانصافی کی، اگر اس نے مردوں کو اجازت دی 1 سے زائد نکاح کی تو عورت کو بھی اجازت ہونی چاہیے، وہ بھی 2 شوہر کر لے۔ تو بڑے جوش کے ساتھ تقریر کر رہے تھے، تو ایک صاحب کھڑے ہوئے اور کہنے لگے واقعی آپ کو اس بات کا اعتراف ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ عورتوں کو بھی اختیار ملے کہ وہ بھی 2 شوہر کریں؟ مطلب ہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کی بیوی کا دوسرا شوہر بننا چاہتا ہوں، کیا فرماتے ہیں؟ تو ان کی ساری تقریر کی ہوا نکل گئی، خاموش۔ اب بغل جھانک رہے ہیں کہ میرا فلسفہ میرے خلاف۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ عدل و انصاف والا ہے، اور اللہ نے ہر شعبے میں انصاف کی نظیریں اور مثالیں قائم کی ہے، اور اللہ اپنے بندوں سے بھی اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ وہ انصاف سے کام لے، اور کل قیامت کے دن اللہ میزان عدل قائم کرے گا۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ انصاف کا ترازو قائم کرے گا، اور پھر لوگوں کے درمیان اللہ انصاف فرمائے گا۔ جو اللہ کی صفت عدل کو اختیار کر کے عادل بن کر زندگی گزارے گا وہ قیامت کو کامیاب ہوگا، جو زندگی کے کسی شعبے میں ناانصافی اور ظلم سے کام لے گا وہ قیامت کے دن پکڑا جائے گا۔ اسلام کا نظام میراث جو ہے اس کا ایک ضابطہ اللہ نے قرآن میں یہ بیان کیا، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، کہ جب باپ کا یا ماں کا انتقال ہوگا اور اس کی میراث تقسیم ہوگی تو ایک بیٹے کو 2 بیٹیوں کے برابر حصہ ملے گا۔ یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ تو اس پر بھی لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ بیٹا بیٹی میں فرق کیوں ہے؟ جتنا بیٹے کو مل رہا ہے اتنا بیٹی کو ملنا چاہیے۔ تو اس کی حکمت اور مصلحت کیا ہے؟ کیوں اللہ نے فرق رکھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کا ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی۔ اب دیکھیے کہ دونوں کی ذمہ داریوں اور فرائض میں اللہ نے کیا فرق رکھا ہے۔ یہ بیٹا جب شادی کرے گا تو اس کو اپنی شادی کے اخراجات خود برداشت کرنے ہوں، پھر اپنی بیوی کا مہر بھی اسی کو ادا کرنا ہوگا۔ جب بیوی اس کے پاس چل کر آ جائے گی تو بیوی کی کفالت کے ذمہ دار بھی یہی ہوگا۔ 3 خرچے ہوئے، نکاح کا خرچ، مہر کا خرچ، ولیمے کا خرچ، مہر کا خرچ، اور بعد میں بیوی کے اخراجات۔ اس کی بنسبت جب اس کی بیٹی کا نکاح ہوگا تو ذمہ دار کون ہوگا؟ بھائی ہوگا۔ باپ نہیں ہے تو بھائی، باپ موجود ہے تو خود۔ بیٹی کا اپنا حصہ محفوظ رکھا رہے گا۔ اس کے بعد اسی بیٹی کو اپنے ہونے والے شوہر کی طرف سے مہر کی رقم بھی ملے گی، خرچ نہیں کرنا پڑے، مل جائے گی۔ تو پہلے سے جو اس کی میراث تھی اس میں اور اضافہ ہو گیا۔ جب یہ نکاح کے بعد رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر جائے گی تو وہاں پر بھی اس کو اپنے کھانے، کپڑے، دیگر اخراجات کا کوئی خرچ نہیں اٹھانا پڑے گا، اس کا شوہر اس کا ذمہ دار ہوگا۔ تو چونکہ بیٹی کو خرچ کچھ نہیں کرنا ہے، اپنی ذات پر بھی خرچ نہیں کرنا ہے، اس لیے شریعت نے کہا کہ اس کو آدھا حصہ دو، اور بیٹے کو قدم قدم پر خرچ کرنا ہے، اس لیے شریعت نے کہا کہ اس کو 2 بیٹیوں کے برابر حصہ دو۔ اور پھر یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ اسلام نے اس زمانے میں یہ نظام قائم کیا جب عورتوں کو وراثت میں حصہ دینے کا تصور نہیں تھا۔ عرب میں کیا ہوتا تھا، ایک شخص کا انتقال ہوا تو اس کی وراثت صرف اس کے بیٹوں میں تقسیم ہوتی تھی، بیٹیوں میں بھی تقسیم نہیں ہوتی تھی، بیوی کو بھی کچھ نہیں ملتا تھا۔ یہاں تک کہ اگر اس کی کئی بیویاں ہیں
تو بیٹے اپنی سگی والدہ کے علاوہ جو سوتیلی والدہ ہوتی تھی ان کو بھی اپنے حصے میں بانٹ لیا کرتے تھے اور اس کو اپنی غلامی میں لے لیا کرتے تھے۔ ایسے زمانے میں شریعت نے کہا کہ نہیں، جب باپ کا انتقال ہوگا تو وراثت میں جیسے بیٹے حصے دار ہے ویسے بیٹیاں ہیں، جیسے اس کی پہلی بیوی ہے ویسے دوسری بیوی ہے۔ تو کیسا انقلابی قدم اسلام نے اٹھایا اور عورتوں کو عزت بخشی۔ لیکن جو لوگ اس کے پس منظر کو نہیں جانتے یا جاننا نہیں چاہتے تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی، بڑی ناانصافی کی بات ہے کہ بیٹے کو اگر 2 لاکھ مل رہا ہے تو بیٹی کو 1 ہی لاکھ مل رہا ہے۔ اسی طرح اسلام کے نظام میراث سے متعلق ایک اہم اعتراض یہ ہوتا ہے، ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کے 4 بیٹے، بڑا بیٹا کسی وجہ سے باپ کی موجودگی میں انتقال کر گئے۔ ایک شخص ہے، اس کے 4 بیٹے ہیں اور بڑا بیٹا تو عموماً باپ کا کاروبار میں ہاتھ بٹاتا ہے، محنت کرتا ہے۔ ابھی وہ شخص موجود ہے اور اس کے 4 بیٹوں کی شادی ہو گئی، 4 بیٹے صاحب اولاد ہو گئے، لیکن اس کی موجودگی میں اس کے بڑے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کے سامنے اس کے یتیم پوتے ہیں، اس کی بیوہ بہو ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ شریعت نے میراث کی تقسیم کے لیے جو ضابطہ بنایا ہے وہ یہ ہے، الاقربون، قریب کے رشتہ دار کو میراث ملے گی، دور کے رشتہ دار کو میراث نہیں ملے گی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے قریبی اس کے بیٹے ہیں، پوتا اس سے دور کا رشتہ دار ہے، تو اس لحاظ سے ضابطے کے مطابق پوتے کو دادا کی میراث سے حصہ نہیں ملتا۔ اب بظاہر دیکھا جائے، زید کے 4 بیٹے اور زید کے سب سے بڑے بیٹے خالد نے کاروبار میں خوب محنت کی، باپ کا ہاتھ بٹایا، اللہ کی مرضی کسی حادثے میں بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اب زید کے 3 بیٹے ہیں، یتیم پوتے ہیں۔ تو اب اگر زید کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی میراث صرف 3 بیٹوں میں تقسیم ہوگی۔ مرحوم بیٹے کو حصہ نہیں ملے گا کیونکہ تو موجود نہیں ہے، حصہ پانے کے لیے زندہ رہنا ضروری ہے۔ اب وہ تو موجود نہیں، اور جب اس کو حصہ نہیں ملے گا تو اس کی اولاد کو بھی نہیں ملے گا، یتیم پوتوں کو۔ تو مسلمان بھی کہتے ہو بڑی ناانصافی کی بات ہے، بات دماغ میں گھس نہیں رہی ہے، کیوں ایسا؟ ایسے موقع پر یہ کہنا چاہیے کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ تو بڑی ناانصافی کی بات ہے، یہ تو ظلم ہے، یہ بڑا عجیب قانون ہے۔ یہ کہنے سے انسان کا ایمان خطرے میں پڑ جائے، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ کوئی بات ہمیں سمجھ میں نہ آئے، یہ ممکن نہیں ہے کہ اسلام کی کوئی بات غلط ہو۔ بعض لوگ کو عقل کے گھوڑے دوڑانے کا زیادہ شوق ہوتا ہے، جہاں کوئی بات نہیں سمجھی مسجد مدرسے میں یا دین کے تعلق سے فوراً اعتراض شروع کر دیتے ہیں، یہ ایسا کیوں، ویسا کیوں، یہ کیا بات ہوئی۔ یہ انداز اختیار کرنا غلط ہے۔ آ کر کہنا چاہیے مولوی صاحب، اللہ نے چھوٹی موٹی سمجھ دی ہے، تھوڑا علم دیا ہے، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ سمجھا دیں۔ ورنہ صرف اعتراض کرنے سے کام نہیں چلتا۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ایک شخص آیا اور اسلام کے ایک حکم پر اعتراض کرنے لگا۔ دیکھیے، کوئی سوال کرنے آئے تو علماء کا کام ہے اس کو مطمئن کرنا، جواب دینا، لیکن کوئی صرف اعتراض کرنے آئے گا تو علماء اس کے پابند نہیں، کہ یہ شخص غلط انداز میں اپنے آپ کو درست سمجھ کر اسلام کے نظام کو غلط کہہ رہا ہے، تو ہم اس کو کیوں سمجھائیں؟ بھائی تم اپنی عقلوں کا علاج کرو۔ جیسے ہوتا یہ ہے نا، نظریے کا بھی فرق رہتا ہے، سوچ کا بھی فرق رہتا ہے۔ گرمی کے زمانے میں گھاس پیلی ہو جاتی، سوکھ جاتی، اور گھوڑا ہمیشہ ہری گھاس کھاتا ہے۔ اب پیلی گھاس مالک لا کر اس کے سامنے رکھتا ہے تو گھوڑا منہ پھیر لیتا ہے، تو مالک کیا کرتا ہے نا، اس کی آنکھ پر ہری کانچ لگا دیتا ہے، چشمہ۔ اب وہ گھوڑے کو پیلی گھاس بھی ہری نظر آتی ہے، وہ جلدی جلدی کھانے لگتا ہے۔ تو ایسے ہی بعض لوگوں کی آنکھ پر عینک دوسری ہوتی ہے، اس لیے ان کو پیلی چیزیں ہری نظر آتی ہیں۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آ کر کہنے لگا، حضرت اسلام کا فلاں نظام بہت عجیب ہے، اپنے تو بالکل دماغ میں وہ آ نہیں رہا ہے، ایسا کیوں ہے؟ تو مولانا نے پوچھا کہ اس کے علاوہ بھی کچھ باتیں ہوں گی جو آپ کو نہیں سمجھ میں آئی ہوگی؟ تو کہنے لگا ہاں،
تو کہا اس کو بھی اسی کھاتے میں شامل کر دو. سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، ضروری نہیں ہے کہ تمہاری جو چڑیے کی عقل ہے اس میں سب باتیں آ جائیں. تو بہرحال یتیم پوتا دادا کی میراث سے محروم کیوں ہے، ایک سوال ہے. اور اگر وہ محروم ہے تو پھر اس کی کفالت کا اسلام نے کیا انتظام کیا ہے، یہ سمجھنے کی چیز ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ پہلی بات تو محرومی کی وجہ ایک ضابطہ ہے کہ قریب کے رشتہ داروں کی موجودگی میں دور کا رشتہ دار محروم ہوتا ہے. اس لیے جب دادا کا انتقال ہوگا تو ان کے جو بیٹے موجود ہیں وہ ان کو میراث ملے گی، جو یتیم ہوتے ہیں ان کو نہیں ملے گی. تو اب ان کا پرسان حال کون؟ تو پہلا جواب، جب ان یتیم بچوں کے باپ کا انتقال ہوا تھا اور دادا موجود تھا تو ان کی کفالت کی ذمہ داری شریعت نے دادا پر عائد کی کہ اب وہ ان کی کفالت کرے. دوسری بات، شریعت نے دادا کو یہ تدبیر بتائی کہ چونکہ تمہارا انتقال ہو جائے گا تو تمہاری میراث سے تمہارے یتیم پوتوں کو حصہ نہیں ملے گا، اس لیے تم اپنی زندگی میں ایک مناسب مقدار میں مال اپنے یتیم پوتوں کو ہبہ کر دو. ابھی تم زندہ ہو، تم کو اختیار ہے اپنی جائیداد جس کو چاہو دے سکتے ہو، تو یتیم پوتوں کو ابھی مال ہبہ کر دو تاکہ ان کی کفالت کا انتظام ہو جائے. تیسرا راستہ یہ شریعت نے بتایا کہ تم زندگی میں ہبہ نہیں کر سکتے تو تم اپنے یتیم پوتوں کے حق میں وصیت کر دو کہ میرے مرنے کے بعد اتنا اتنا مال میرے یتیم پوتوں کو اور بیوہ بہو کو دے دیا جائے. تو 1/3 مال میں وصیت کرنا جائز ہے اور وارثین کے لیے اس کو پورا کرنا ضروری. اگر دادا 3 لاکھ چھوڑ کر گئے ہیں تو 1 لاکھ کے اندر اندر وہ یتیم پوتوں کے لیے بیوہ بہو کے لیے وصیت کر سکتے. اور چوتھا راستہ، اگر دادا نے کوتاہی کی یا ان کو علم نہیں تھا اور وہ اسی حال میں دنیا سے چلے گئے تو اب چچا لوگوں کی کیا ذمہ داری ہے کہ میرا بھائی دنیا سے چلا گیا، آج اس کی یتیم اولاد موجود ہے، تو چچا کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے یتیم بھتیجوں کو بلائیں اور بلا کر کہیں کہ گرچہ شریعت کے ضابطے کے لحاظ سے تمہارا حصہ نہیں بنتا لیکن پھر بھی ہم اپنے اپنے حصے سے اتنا اتنا مال تم کو دے رہے ہیں. اس کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا. لیکن چونکہ چچا لوگوں کا معاملہ کیسا ہے، میٹھا میٹھا حق کڑوا کڑوا تھوک، ان کو فتویٰ نظر آتا ہے کہ دیکھو فتوے میں تم لوگ کا حصہ نہیں ہے، نہیں تو بولے ہم لوگ دے دیتے. تو فتوے میں یہ لکھا ہے کہ بھائی ان کا حصہ نہیں ہے، لیکن فتوے میں یہ نہیں منع کیا گیا کہ تم اپنے حصے میں سے ان کو کچھ نہیں دے سکتے. ناجائز اور حرام نہیں کہا گیا. تو یہ بات ہے. اسی طرح میراث سے متعلق اور بھی بہت سارے اعتراضات پائے جاتے ہیں. آج ہمارے اپنے معاشرے میں اسلام کے نظام وراثت سے متعلق بہت ساری کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، بہت سارے اشکالات اور سوالات پائے جاتے ہیں. اور حال یہ ہے کہ ایک تو نہیں کئی پشتیں گزر چکی ہیں لیکن ان کی میراث شریعت کے ضابطوں کے مطابق تقسیم نہیں کی جا سکی ہے، جس کی وجہ سے خاندان میں بھائی بہنوں میں جھگڑے اور اختلافات پائے جاتے ہیں. ان کا حل یہ ہے، ہر شخص یہ سوچے جب میں پیدا ہوا اللہ نے میری پیدائش سے پہلے میری روزی میری عزت میرے نصیب میں لکھ دی. میں اگر سب کا حق ادا کر کے چلوں تب بھی میرے نصیب کی روزی کم نہیں ہو سکتی. اگر یہ احساس دل میں پیدا ہو جائے تو سارے اختلافات اور جھگڑے ختم ہو جائیں. انسان کو یہ لگتا ہے کہ میں اگر ابھی یہ میراث کا مال بانٹ دوں تو میرے پاس کیا رہ جائے، اور اس طرح وہ ظلم و زیادتی کرتے ہوئے عدل و انصاف سے روگردانی کرتے ہوئے دوسروں کی حق تلفی کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے. اور ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن بڑی وعید ہے کہ ان کو حقوق کے بدلے میں اپنی نیکیاں دینی ہوگی. گزشتہ ہفتے بھی میراث کے موضوع پر خطاب ہوا ہوگا اور آپ نے بہت ساری اہم باتیں سنی ہوں گی. آج کے اس خطاب میں بس بنیادی طور پر جو باتیں آپ سے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ ہم لوگ شریعت کے ہر نظام پر پورے طرح عمل کرنے کی کوشش کریں. یہی شریعت کی حفاظت ہے اور اسی میں ہماری نجات اور کامیابی. آج شریعت پر کوئی آنچ آتی ہے تو مسلمان نعرہ لگاتے ہیں شریعت کے لیے جان دے دیں گے، یعنی مسلمان شریعت پر مرنے کے لیے تیار ہے، لیکن جب ان سے کہا جائے کہ شریعت کے مطابق زندگی گزارو تو شریعت پر جینے کے لیے تیار نہیں. ضرورت ہے شریعت پر جینے کی، شریعت پر مرنے کی ابھی ضرورت نہیں. ہم لوگ زندگی کے ہر شعبے میں شریعت کے احکام کو مقدم رکھیں.
کوشش یہ کریں کہ اللہ کے حقوق بھی ادا ہو جائیں، بندے کے حقوق بھی ادا ہو جائیں. اور یاد رکھیں قیامت کے دن اگر اللہ کے حقوق میں کمی رہی تو اللہ معاف کر دے، لیکن بندوں کے حقوق میں کمی رہی اللہ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ بھی معاف نہ کرے. اور کوشش کریں کہ کسی کا حق ہم دبا کر دنیا سے نہ لیں. حدیث شریف میں کہ جو کوئی اپنے وارث کا حصہ تلف کر لے یا اس کو غصب کر لے، اللہ قیامت کے دن جنت میں سے اس کا حصہ تلف کر لے گا، ختم کر دے گا. اور ایسے لوگوں کے لیے بڑی سزائیں بھی ہے. گزشتہ کئی ہفتوں سے شہر بھر میں میراث کے عنوان پر خطاب کیا جا رہا ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے حالات کا، اپنے گھر اور خاندان کا جائزہ لیں. جو حالات اور مسائل ہیں گھر کے سارے افراد اکٹھا ہو کر بیٹھے اور ایک مرتب انداز میں ایک مشترکہ سوال بیان کریں اور پھر اس سوال کی روشنی میں دارالفتا سے جواب حاصل کریں اور اس کے مطابق معاملہ حل کریں. ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بڑا بیٹا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ برسوں باپ کے ساتھ کام کرتا رہتا ہے، خدمت کرتا رہتا ہے. چھوٹے بیٹے کوئی اسکول پڑھ رہا ہے، کوئی کالج پڑھ رہا ہے، کوئی ملازمت کر رہا ہے، باپ کا انتقال ہوتا ہے تو ایک بڑا بیٹا جس نے اپنی زندگی کے 20-30 سال کاروبار میں لگا دیے اور کاروبار کو بڑھایا، ترقی دی، اب میراث تقسیم ہوتی ہے تو اس کو بھی اتنا حصہ، چھوٹے کو بھی اتنا حصہ. تو اس کو اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی میں نے اتنی محنت کی، اس کا کیا؟ اور چھوٹے بھائی بہن کہتے ہیں نہیں ابا کا جو ہے سب لے کرو. یہاں تک کہ کوئی اپنی ذاتی کمائی سے کوئی پراپرٹی بنائے تو دوسرے بھائی بہن کہتے ہیں وہ بھی لے کر آؤ. جبکہ شریعت کا ضابطہ یہ ہے کہ کوئی اپنی ذاتی محنت سے کوئی جائیداد بنائے تو وہ مشترکہ میراث میں شامل نہیں کیا ہے. تو اس کا حل یہ ہے کہ ہر سرپرست اور والدین کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ اپنے بیٹوں کو کاروبار میں شریک کریں تو ان کی پوزیشن اور حیثیت طے کر لیں. یا تو ان کو پارٹنر بنا لیں تاکہ نفع میں وہ بھی شریک ہو جائے، یا ان کو ملازم بنا لے تاکہ ہر مہینہ ہر ہفتہ ان کو تنخواہ مل جائے. تو بعد میں اس طرح کا کوئی اختلاف سامنے نہیں آئے. اخیر میں تمام والدین کو، سرپرستوں کو میرا یہ مشورہ ہے، آج خون سفید ہو چکا ہے، صلہ رحمی کے جذبات سرد پڑ چکے ہیں اور مال کی ہوس بڑھ چکی ہے. اب باپ کی آنکھ بند ہوتی ہے اور میراث کو لے کر اولاد جھگڑنے لگتی ہے. ان سارے جھگڑوں سے بچنے کا ایک واحد حل یہ ہے کہ ماں باپ اور سرپرست تو اگر چاہیں تو اپنی زندگی میں میراث کے بجائے ہیبہ کے طور پر اپنی ملکیت کو تقسیم کریں. اور پورا تقسیم کرنے کے لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ پہلے اپنی ضرورت کے لیے رکھ لیں جس سے بقیہ زندگی گزر سکے. پھر اپنی بیوی کو 8واں حصہ دے دیں اور اس کے بعد جو مال بچے تمام اولاد کے درمیان برابر برابر تقسیم کر سکتے ہیں، یا 2 بیٹیوں کے برابر 1 بیٹے کو بھی دے کر معاملہ حل کر سکتے ہیں تاکہ بعد میں اختلافات رونما نہ ہوں. ویسے میں نوجوانوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ میرا یہ مشورہ صرف والدین اور سرپرستوں کو ہے کہ یہ ان کے اختیار کی بات ہے. زندگی میں اولاد کو اختیار نہیں کہ وہ جا کر کہ لاؤ مرا کا نکلا تھا دے دو، لاؤ مرا حصہ دے دو میں جا رہا ہوں. زندگی میں جب تک ماں باپ زندہ ہیں ہمارا کوئی حق ان کی اس کی جائیداد اور ملکیت میں نہیں. میں تو ابھی جمعہ کے بعد آپ لوگ جائیں گے نوجوان دوست کو آپ بولے وہ آسما مسجد میں مفتی عامر کو دے، فوراً جمعہ کے بعد میراث تقسیم کرو اور سب کا حصہ دو. نہیں، ماں باپ با اختیار ہے، وہ اپنی مرضی سے چاہیں تو تقسیم کر سکتے ہیں. اور یہ ایک مشورہ ہے بعد کے اختلافات سے بچنے کا. میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس نظام وراثت کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق